اسی طریقے آپ کے ایمان و محبت کی آخری حدیث آج کی روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس حدیث پاک کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کون ہے؟ وہ امام ہے کہ جن کو جاگتے ہوئے 75 بار پیارے نبی محمد مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ اگر ان کی یہ شان ہے تو ان کی لکھی ہوئی حدیث اور کتاب کی شان کیا ہوگی؟ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے، مدینے سے مکے جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سفر کرنا شروع کیا، فرماتے ہم کافی دیر چلتے رہے یہاں تک کہ ہم تھک گئے۔ تو میری کوشش تھی، کیونکہ گرمیاں سخت تھیں، سورج بھی بڑا تھا، بے شک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آ کے بادل سایہ کرتے تھے، کوئی شک نہیں، پر میں مگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدل چل رہے تھے، اتنے میں میرے دل کی خواہش تھی کہ میں کوئی سایہ تلاش کروں۔ میں نے دیکھا ایک بڑا پہاڑ ہے، اس کی اوٹ میں تھوڑا سا سایہ، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں بٹھایا، لٹایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ یہاں پہ لیٹیں، میں ذرا کوئی سایہ نہ تلاش کر رہا ہوں، آپ کے لیے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ضرور۔ کہتے ہیں میرے دل میں تھا کہ یار نبی علیہ السلام کافی دیر سے چل رہے ہیں، کریم آقا کو پیاس بھی لگی ہوگی، گرمی بڑی سخت ہے، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک اور اعضاء بڑے نازک ہیں، میرے مصطفیٰ کا چہرہ بڑا خوبصورت حسین و جمیل ہے۔ کہتے ہیں میں نکلا آگے، دیکھا، میرے دل میں تھا کوئی چرواہا مل جائے، اتنے میں مجھے ایک چرواہا بکریاں چراتا ملا۔ میں نے اس سے کہا یار تھوڑا سا دودھ نہیں دو دیتے؟ اس نے کہا دیکھو یہاں پہ جنگل میں مہنگا دودھ دوں گا۔ فرمایا کتنا؟ اس نے کہا وہاں چاہے اگر میں ادھر شہر میں آ کے 1 درہم کا دیتا ہوں، یہاں پہ میں اس کی قیمت 4 درہم یا دینار لوں گا۔ آپ نے فرمایا چل یار 4 دینار ہی لے لی، اس واسطے کہ جدے واسطے میں دودھ لین آیا وہ واسطے 4 دینار کی ابو بکر دی ساری زندگی بھی جاندی تو جاندی لگتی۔ کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس تو یہ لکڑی کا ایک پیالہ سا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یار اسے پہلے دھو لے، اور بکری کے تھنوں کو دھو لینا، اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھو لینا۔ کہتا بھائی بڑی گل لگتا، کوئی بہت ہی بندہ پاک صاف لگتا تو مینوں۔ آپ نے فرمایا پاک صاف میں نہیں یار، وہ جو میں نے جن کی خدمت میں لے کے جانا ہے نا، ان کی قسمیں میرا رب بھی کھاتا ہے، اور میرے رب تعالیٰ کا قرآن بھی ان کی قسمیں اٹھاتا ہے، کہ کوئی والضحیٰ کے مکھڑے والا، کوئی واللیل اذا سجا کی زلفوں والا، کوئی علم نشرہ کے سینے والا، کوئی طٰہٰ کی پیشانی والا، کوئی ید اللہ فوق ایدیہم کے ہاتھوں والا، کوئی وما ینطق عن الہوا کی گفتگو والا، زبان والا۔ فرمایا وہ مصطفیٰ بڑے پیارے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہاں سے پہاڑ کراس کر کے جاؤ گے تو اس کے آگے جا کے پانی کا چشمہ ہے، وہاں سے پانی لانا پڑے گا، میں تو نہیں جانا۔ آپ فرماتے تو نہ جائے یار۔ وہ کہتا ہے گرمی بڑی ہے، آپ کہتے ہیں جتنی مرضی گرمی ہے، اس لیے کہ جس کے لیے لے کے جانا ہے وہ بڑا خاص ہے۔ آپ نے وہ پیالہ اٹھایا، چلتے چلتے وہ 2-4 کلومیٹر جتنے کا سفر تھا پہاڑ کراس کیا، وہاں سے بھر کے واپس لے کے آئے، اسے پھر آپ نے اس کے سامنے پیش کیا، اس نے تھوڑا سا پانی نکالا، ہاتھ دھوئے، بکری کے تھن دھوئے، اس کے بعد دودھ دہا۔ جب دودھ اس کے اندر ڈال دیا تو سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ گرمی بڑی تھی، میرے دل میں تھا کہ تھوڑا سا کہیں دودھ ٹھنڈا سا ہو جائے نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس گرمی کے موسم میں سکون ملے گا۔ کہتے ہیں میں پھر ادھر گیا اور میں نے پانی کے اندر تھوڑی دیر کے لیے دودھ رکھا، جب دودھ ٹھنڈا ہو گیا تو میں خرامہ چلتے امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار رسالت میں حاضر ہوا۔ دیکھا تو حضور آرام فرما رہے ہیں۔ میرے دل میں آیا یار میں اتھوں لے کے آیا، دیکھتے ہن میرا خطا تے گرم ہو جانا تو مزہ نہیں رہنا جڑا ٹھنڈے دوندا سی۔ اتنے میں کہتے میں نے دل میں سوچا تو امام الانبیاء تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے وہ دودھ آگے پیش فرمایا گھٹنے لگا کے۔ کہتے جب میں نے دودھ پیش فرمایا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا ہی گھونٹ بھرا نا تو حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ کہتے ہیں
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر ہم نے تیرے اس دودھ کو قبول فرما لیا ہے. کہتے ہیں بس مصطفیٰ نے یہ الفاظ کہے تو میری آنکھوں سے آنسو چھم چھم برسنا شروع ہو گئے. عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے دودھ قبول فرما لیا، ابو بکر صدیق کے لیے یہی سب کچھ ہے. تو جب کسی نے پوچھا ابو بکر زندگی میں کبھی سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہو